آپ میں سے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو چھوٹی والے میسیجز میں ریکارڈ کر وہ آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس کام کو توفیق عطا کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کسی اور سے بھی کرا لے. یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے کسی طرح سے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیغام بھی پہنچا دے. آمین ثم آمین. سورت حدیث کے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، بچوں کا ٹیک کیئر کرنا، بعض لوگوں کو تو جاب کرنا پڑتا ہے، گھر میں کھانا پکانا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا دعائی بتائی تھی. مسند احمد کی حدیث نمبر 1865 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جو قیدی ان کے پاس آئے تھے ان میں سے ایک خادم کی درخواست کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کی تعلیم مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور جب تم بستر پہ جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور بعض روایات میں 34 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھنے کبھی نہیں چھوڑے. ابن قوائی نے کہا کہ کیا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اہل عراق، خدا تمہیں غارت کرے، ہاں میں نے صفین کی رات میں یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. دیکھیے اب آپ کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اپنی نماز کے بعد اور اپنے بستر پہ جاتے وقت یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی ساری دردیں ٹھیک ہو جائیں گی. سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اپنے جاننے والوں کے سامنے بولنا بڑا مشکل لگتا ہے. مجھے عادت ہے میں جب اپنے کلاس دے رہی ہوتی ہوں تو میں اکیلی ہوتی ہوں اور سننے والے بعد میں سن رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ میں جانتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم لوگوں کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ فرشتے دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں بھی، اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک. سبحان اللہ. اور وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، دادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے. پھوپھیاں، نانی، نانا، سب کو، پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اور یہ بچہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آمین سبحان. مجھے نہیں پتا ایسا بوائے یا گرل، پر میں بچے ایسا گرل نا تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. آمین.
سب سے پہلے تو یہ کہ ربا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا تو ساتھ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، رائٹ. سب سے پہلے تو ایز اے مدر ہمیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا، کوئی بتانے والا ہوتا تھا، تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ جی اب بچہ آ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، راتوں کو جاگ رہے. پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جاب مل جاتی جس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور آج کل کی ماؤں کے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ باہر کام بھی کریں، زیادہ تر مائیں باہر کام کرتی ہیں، اب پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موڈ بھی آتا ہے، وہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں. اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ تیار شیار ہوا، اچھا سا پیارا سا ہماری گود میں آیا، جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑ. اب وہ چکر ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا، رائٹ. تو یہ بڑی اس کی شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے ماں کے. ہسبینڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کیا ہے رات میں سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دوسرے کمرے میں جاؤ. تو یہ آج کل کے ہسبینڈ ایسے اچھے ہیں، دے آل ریئلی ہیلپ ایچ ادر ہر چیز میں. تو یہ ایک ہوگا، لیکن آپ پہلے سے اگر تیار ہوگے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان، ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جسٹ بیکاز آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سے کوشچن پوچھو کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد. کیا بس اس لیے کہ میں جب پہلے چھوٹی تھی، پھر میں اسکول جا رہی تھی، پھر کالج کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا ہے. یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا. کوئی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا، کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا، کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ، اب تم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا، اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا، چلو جی تم چلے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گا. سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے، لیعبد اللہ. ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت. اب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی کا مقصد. لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کر دیا. اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں کو مسکرا کے ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت. لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں، نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر کوئی نیکی کرتا ہے. تو what is the difference بٹوین ہماری نیکی اور ان کی نیکی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں. ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود. ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ، وہ اولاد کی تربیت کی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی، بچوں کو پالا، یہ سارا کچھ کیا، جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور. حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی ہو گئی تھی ایسے. ہماری اگر بچے ہوئے تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ہمارے ذہن بھی یہی سوال ہے. جب ہم اولاد کے بارے میں ہر ماں سے آپ یہ سوچ لیں اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے. اور تربیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی پہچان کر. یہ ایک ماں اور باپ، اس کیونکہ مائیں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے، تو ماں کی، پھر 4تھی دفعہ باپ کی. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو، رائٹ؟ لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ واٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟
بیکاز وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. تو وہ خطاب کس، میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف نازلہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، انفسکم اپنی جان کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا، دیکھو وہ چغلی نہ لگائیں، دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچ. اب پتہ دیکھیے، ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ آگ کے ٹوورڈ جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آگ میں گر جائے گا، تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا، بیٹا آگ تو جلا دے گی، نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہے باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نماز کا کیسے بچوں کو اگر کہتے، بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہے، بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹا پڑھ لینا نا، دیکھو آج نہیں نہ پڑھی، کتنی بری بات. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا، ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو، وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد، بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو، اب فن کر لو، اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے، اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا، اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کا، اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی، جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، کہ العلم کی بات ہو، فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا، یہ قرآن کا ہے، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو. اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا، کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا وہ کبھی غلط راستے، اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی. ہم اپنی کنڈی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کی کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. بعض جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں، 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورز سے کم کیسے آورز ہو گئے. ہمارے بچوں کے لیے نکلتی ہے نا کام کر، لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے، کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت، اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات، کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ 1 2 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل، اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے. آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی، بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے.
آپ ایسے ہی نہیں دنیا میں ہاں ہاں کرنے کے لیے پڑھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت الانعام کے آخری رکو پڑھ کے دیکھیں. یہ سورت الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے. 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے, ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شریک, تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو, اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی, اللہ نے کہا کہ تم دیکھو, اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام, باقی ساری چیزیں ہم نے حلال. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں, میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا. بہت کڑوی بات لگتی ہے, بہت کڑوی بات لگتی کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے, اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے, دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں, بچے تو چھوڑے, ہم خود کیا کر رہے ہو, کیا جواب دیں گے ہم مسلمان. مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, مطلب پتہ ہے اس کا, اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں, نہیں جائیں گے. 30th پارہ, صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں, آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل, یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو, اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں سنائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے, اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے. قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے, ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بیان ہے. سمرہ بن جندب نے کہا, بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے, کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی. اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول. اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی, اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, وانت تہدینی, اور تو نے مجھے ہدایت دی, وانت تطعمنی, اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے, وانت تسقینی, اور تو ہی مجھے پلاتا ہے, وانت تمیتنی, اور تو ہی مجھے موت دے گا, وانت تحیینی, اور تو مجھے زندہ رکھ. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں. میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی تاکہ آپ میں سے بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے.